آج ہم اسی سیریز کا سیکنڈ پارٹ دیکھنے والے۔ 15واں دن، اپنی توجہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھیں۔ جب آپ پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں تبھی آپ صحیح رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور ہم مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ آپ جس صورتحال میں جتنا زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں آپ اس سے اتنا ہی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بغیر توجہ مرکوز کیے ہم اپنے کام کی سمت کو کھو دیتے ہیں۔ جو آپ کر رہے ہوں بس اسی پر پورا دھیان دیں۔ 16واں دن، اپنے خیالات اور اپنے حالات کو قبول کرنا سیکھیں۔ زیادہ تر لوگ ان باتوں سے ناخوش ہوتے ہیں جن پر ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ غیر مطمئن اور مایوس رہنے لگتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ دونوں الگ قسم کی نوعیتیں ہیں۔ جو کام آپ کے اختیار میں ہیں انہیں اپنی مرضی کے مطابق بدلیے، اور جو کام آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہاں پر سمجھوتا کرنا سیکھیے۔ ان چیزوں کو قبول کرنا سیکھیے۔ اگر آپ خوبصورت نہیں تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے خوبصورت بننا۔ اپنی اسی صورت سے سمجھوتا کرنا ہوگا آپ کو۔ یاد رکھیے، صورت آپ کی کامیابی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ خود کو کبھی مکمل بنانے کی کوشش نہ کریں کہ مجھ میں کوئی نقص ہی نہ ہو۔ ایسے میں آپ اپنی خوبیوں کو بھی دھندلا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ جیسے ہیں اپنے آپ کو قبول کریں، یہی حقیقت ہے۔ اپنے بارے میں یا دوسروں کے بارے میں کبھی کوئی بے ڈھنگی رائے قائم نہ کریں۔ حالات جیسے آپ کے سامنے ہوں انہیں ویسا ہی حقیقت جانیں۔ 17واں دن، اپنے خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خود کو کام کرنے کے لیے تیار کریں۔ بہت سارے لوگ یا تو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں کاموں کو، یا پھر ہمیشہ مناسب حالات کے انتظار میں رہتے ہیں۔ دیکھیں، حالات تب تک مناسب نہیں ہوں گے جب تک آپ انہیں عملاً مناسب نہیں بنائیں گے۔ آپ جہاں ہیں وہیں سے کسی بھی وقت ایک بہترین شروعات کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ناکامی کے خوف سے کام شروع ہی نہیں کر پاتے، اور اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خود کو ناکامی سے بچا لیا ہے۔ اگر آپ نے کام نہ کر کے خود کو ناکامی سے بچا لیا ہے تو آپ نے خود کو کامیابی سے بھی دور کھینچ لیا ہے، کیونکہ عملی زندگی میں عمل بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ کہیں ناکام ہوں تو خود سے 2 سوال کریں: میں نے سیکھا کیا، یا میں مستقبل میں یہی کام اس طریقے سے ہٹ کر کون سے طریقے سے کروں کہ میں کامیابی حاصل کر سکوں۔ آپ زندگی 2 طریقوں سے گزار سکتے ہیں: ایک بس تماشائی بن کر بیٹھ کر حالات کا تماشا دیکھتے رہیں، دوسرا خود زندگی کے کھیل میں شامل ہو کر اپنی کارکردگی دکھائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ایک اہم فرد کی حیثیت سے زندگی کے کھیل کا حصہ بن چکے ہیں، بس ہمیں اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا کام ہی آپ کو آپ کے مقصد کے قریب لے جا سکتا ہے۔ 18واں دن، کوئی بھی ناکامی آخری حد نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد بھی آپ کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، قسمت محض اتفاق کا نام نہیں، بلکہ زندگی جو مواقع آپ کو دیتی ہے ان میں سے بہترین موقع کا انتخاب کرنا اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا نام قسمت ہے۔ تو قسمت دراصل آپ کے عمل سے جڑی ہے۔ ناکامی سے خوف نہ کھائیں اور نہ ہی اسے عزت کا مسئلہ سمجھیں، اور نہ ہی اسے انتہا اور اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ سمجھیں۔ کھلاڑی ناکام بھی ہو تب بھی وہ ٹیم کا حصہ رہتا ہے، کیونکہ اسے اگلی بار اپنی اچھی کارکردگی دکھانے کی توقع ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک دن کی ناکامی کو اپنے کیریئر کی انتہا نہیں سمجھ لیتا۔ وہ ناکامی کی وجہ اور اپنے اندر کی کمیوں کو ڈھونڈتا ہے، پھر اسے بہتر بناتا ہے۔ کبھی بھی خود کو ناکام نہ سمجھیں اور نہ ہی کبھی دوسروں کے سامنے اپنی ناکامی کا حوالہ دیں۔ یہ چیز لاشعوری طور پر آپ کے ذاتی تصور کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ ناکامی سے بھی سبق سیکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ جیتیں ہاریں کچھ بھی ہو، کھیل کا حصہ رہیں، میدان نہ چھوڑیں۔ اپنے اندر ناکامی کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ یاد رکھیں، ناکامی کبھی بھی حتمی اور آخری فیصلہ نہیں ہوتی۔ 19واں دن، اپنی معمولی حالت پر اکتفا نہ کریں بلکہ عظیم تر بنیں۔ اپنے آپ کو ایک منفرد انسان سمجھیں۔ جب تک آپ خود پر مکمل بھروسہ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنا طرز زندگی نہیں بدل سکتے، لیکن یقین کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیں کہ آپ اپنی منزل کو پانے کے لیے عملی طور پر کتنا کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ان خوابوں کو نہیں بھولنا جنہوں نے آپ کو حسین نظارے دکھائے ہیں۔ یقین کریں، آپ میں بے مثال صفات اور صلاحیتیں موجود ہیں، تو پھر آپ اپنی معمولی زندگی سے سمجھوتا کیوں کر لیتے ہیں؟ 20واں دن، اپنے اندر صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ جب آپ پریشانی کا شکار ہوں تو ان حالات سے تنگ آ کر امید نہ چھوڑیں۔ اپنے منفی جذبات پر قابو رکھیں، اپنی قسمت کے بارے میں جلد باز نہ بنیں، اپنے رویے پر قابو رکھیں۔ مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے پریشانی کے وقت بھی اپنے رویے کو مثبت رکھنا ہوگا، اس لیے ہمیں اس مثبت رویے کو تب تک دہراتے رہنا ہے جب تک یہ ہماری عادت نہ بن جائے۔
مشکل حالات میں بھی خود کو پرسکون رہنے کی عادت ڈالیں۔ 21واں دن، دوسروں کو معاف کرنے اور غلطیوں کو درگزر کرنے کا وصف اپنائیں۔ آپ دوسروں سے الجھتے رہیں گے تو اس کا نہ صرف آپ کے جذبات پر اثر ہوگا بلکہ آگے بڑھنے کی رفتار پر بھی اثر ہوگا۔ دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈال کر آپ پریشان رہیں گے اور اپنے مقصد کے راستے سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور پہلے سے بھی بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ 22واں دن، یاد رکھیں یقین ایک زبردست طاقت ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ پختہ رکھیں اور ایسے عقائد جو آپ کے یقین کو کمزور کریں انہیں بدل دیں۔ اس لیے ہمیشہ مثبت عقائد کو ہی اپنے اندر پلنے دیں۔ آپ کے طاقتور مثبت عقائد آپ کے یقین کو طاقت دیتے ہیں، اور آپ کا یقین وہ جذبہ ہے جو آپ کو کوئی بڑا کام کرنے کے لیے دنیا کی حدود اور محدود سوچ سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ 23واں دن، اپنے احساس ذمہ کو کبھی مرنے نہ دیں۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہر دن کے اختتام پر یہ ضرور تجزیہ کریں کہ آج میں نے اپنے مقصد کو پانے کے لیے کتنی عملی کوشش کی، کیونکہ اس طریقے سے آپ روز اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں، جس سے وہ آپ کے تحت شعور کا حصہ بن جاتا ہے اور پھر آپ خود بخود اس کام کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ 24واں دن، ہمیشہ خوش اور مطمئن رہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کام اور کوشش کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ خوشی خوشی اسے انجام دیتے جائیں۔ اس طرح آپ کا کام آپ کو ہلکا لگے گا اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ 25واں دن، اپنی ذات کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہوں۔ اپنے سوچنے کا انداز بدلیں۔ اپنے اندر یہ سوچ کبھی نہ آنے دیں کہ آپ بے بس اور لاچار ہیں۔ خود کو طاقتور اور باہمت سمجھیں اور عمل کے ذریعے اس ہمت کا اظہار بھی کرتے جائیں۔ اپنے ذہن کو اپنی کمزوریوں کا حوالہ نہ دیں، اپنی خامیوں کو نظر انداز بھی نہ کریں، لیکن مثبت رہنے کے لیے انہیں خود پر غالب نہ آنے دیں۔ 26واں دن، اپنے رشتوں میں غیر مشروط ہمدردی اور احساس رکھیں۔ ان سے کسی صلے کی امید کے بلا مخلصانہ رویہ رکھیں، اور صلہ دینے والا کبھی آپ کا اخلاص نہیں بھولے گا، کیونکہ آپ کے تعلقات آپ کے حق میں ہوں گے تو آپ کے راستے اور زیادہ ہموار ہوں گے۔ آپ جب کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو دراصل آپ اپنی عزت کروا رہے ہوتے ہیں۔ 27واں دن، اپنے اندر کی آواز کبھی نظر انداز نہ کریں، یعنی اپنے احساسات، اپنی سوچ اور ادراک پر نظر رکھیں، تاکہ جب آپ کا دماغ کوئی نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہو تو آپ اسے فوراً سے سمجھ لیں۔ اپنے اندر ابھرنے والے نئے خیالات کو کبھی فضول نہ سمجھیں، کیونکہ دنیا کی ہر نئی ایجاد پہلے کسی نہ کسی ذہن میں ایک نئے خیال کے طور پر ابھرتی ہے۔ جو اس اشارے کو سمجھ جاتے ہیں، اسے اہمیت دیتے ہیں، وہ اسے عملی لباس پہنا دیتے ہیں۔ 28واں دن، اپنی ہر کامیابی پر خوشی کا اظہار کریں۔ اس سے آپ کا ذاتی تصور پہلے سے بہتر ہوتا ہے اور آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آپ پھر افسردگی اور غم کی حالت میں بھی ان خوشی کے لمحات کو یاد کر کے اپنے غم کو ہلکا کر سکتے ہیں۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم یقینی طور پر اور عملی طور پر خود کو مضبوط سمجھتے ہیں۔ 29واں دن، اپنی انا کے حصار سے باہر نکلیں۔ کوئی بھی کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں تاکہ لوگوں میں آپ کو اہمیت ملے، بلکہ اپنی پسند کے مطابق جئیں۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس میں یہ انا کی بھوک اس پر غالب آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسرے اسے پسند کریں، اس کی تعریف کریں۔ یہ بات بری نہیں، لیکن اگر آپ اپنے مقصد کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گے تو آپ کو اہمیت کبھی نہیں مل سکتی۔ 30واں دن، اپنی قوت ارادی کو مضبوط تر بنائیں۔ ہماری ناکامی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہماری قوت ارادی اور اعتماد میں کہیں نہ کہیں کمی تھی، جسے پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے مقصد کے راستے سے کبھی نہ ہٹیں۔ مشکل حالات میں یہی قوت ارادی ہی آپ کے لیے ڈھال کے طور پر کام کرے گی اور آپ کو پورا اعتماد رکھے گی۔ یہ آپ کو محرک اور ثابت قدم رکھتی ہے۔ 31واں دن، آپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو آپ اپنی موت کا نہیں بلکہ اپنے طرز زندگی کا نشان چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے عظیم مقصد میں موت کے ڈر کو حاوی اور غالب نہ ہونے دیں۔ یہ تو ایک اٹل فیصلہ ہے، لیکن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ دماغ کی انا موت کو بہت گھناؤنا خیال کرتی ہے۔ موت کے ڈر کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ہاں اگر اسے اپنے ذہن پر سوار کر لیا تو جینا بھی آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ 32واں دن، اپنی صحت کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے دماغ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ اپنی صحت کو جب ایک بار کھو دیتے ہیں تو ہر ممکن کوشش کر کے بھی اسے ویسا بہتر نہیں بنا سکتے۔
اپنی صحت کو لمبی عمر تک برقرار رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، متوازن غذا کھائیں اور ورزش ضرور کرتے رہیں۔ آپ کی جسمانی صحت کا آپ کی کامیابی کے سفر کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے۔ صحت خراب ہوگی تو آپ اپنے کام کو اپنی بہتر کوشش دے ہی نہیں پائیں گے۔ 33واں دن، ہمیشہ زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور اپنے آپ کو ہر پل اس موقع کے لیے تیار رکھیں جو قسمت آپ کو دے گی، تاکہ جب بھی وہ موقع آپ کو ملے اور آپ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوں اور جھٹ سے آگے نکل جائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سابقہ زندگی کے حصار سے باہر نکلیں۔ جب آپ گزری ہوئی زندگی سے دامن چھڑا کر نئی شروعات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو قسمت آپ کو اپنے ساتھ نظر آئے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں اور نئے مواقع تلاش کرتے رہیں، اور آپ ہمیشہ تیار رہیں، اور آپ ہمیشہ تیار تبھی رہ سکتے ہیں جب آپ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سیکھتے رہیں جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 34واں دن، کبھی ہمت نہ ہاریں۔ ہمت سے مراد ہے اس بات کو تسلیم کرنا کہ میں ناکامی کا سامنا کر سکتا ہوں۔ اگر آپ چلتے ہوئے کہیں گر جاتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ آپ کے سفر کی انتہا ہو گئی، بلکہ یہ گرنا پھسلنا آپ کے کسی بے احتیاط رویے یا جلد بازی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دراصل ہم آرام دہ رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، تو اس لیے ذرا سی مشکل کو ہمارا ذہن برداشت ہی نہیں کر پاتا اور انہیں پہلی حالت میں لوٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کے ذریعے اپنے شعوری ذہن کو مشکلات میں پر امید رہنا سکھائیں۔ 35واں دن، آج اور ابھی کے وقت میں جینا سیکھیں اور کل کے تصور کو بھول جائیں۔ ہمارے خیالات اور رد عمل مل کر ہمارے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ ہمارا ماضی گزر چکا اور مستقبل موجود نہیں، موجود ہے تو صرف ہمارا حال، اور اسی حال میں ہی آپ نے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کی زندگی میں کل کے تصور سے زیادہ خطرناک ترین تصور کوئی نہیں ہو سکتا۔ 36واں دن، پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی، لیکن آپ کو ہمیشہ اپنے لیے سکون اور اطمینان کا انتخاب کرنا ہے۔ سکون کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صبر اور برداشت کا سادہ رویہ اپنانا ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ مشکلات میں جذباتی ہوتے ہیں تو آپ اپنی کامیابی کے اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ 37واں دن، اس بات پہ یقین رکھیں کہ خواب حقیقت میں بدل سکتے ہیں، اور اپنے ذہن کو یقین دلائیں کہ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو اپنی بے پناہ طاقتوں کا ادراک کرنا ہے اور اپنی قدرتی صلاحیتوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے، کیونکہ آپ کی جیت کا سفر آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو آپ واقعی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 38واں دن، اپنے تعلقات کو اپنی زندگی میں کبھی غیر اہم نہ سمجھیں۔ ان لوگوں کو احساس دلائیں جو آپ کے اپنے ہیں کہ آپ ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے رویے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی پر بھی غیر معمولی طور پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آپ کا تلخ رویہ خود آپ کے لیے سب سے زیادہ کڑواہٹ لاتا ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کے سفر میں آپ کے تعلقات کی اہمیت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 39واں دن، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اس دنیا میں صرف زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا کو مزید خوشگوار اور خوبصورت بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر آپ نے اس پیغام کو فراموش کر دیا تو آپ خود کو غیر اہم اور کنگال کر دیں گے۔ آپ اس کائنات سے الگ نہیں بلکہ اس کا حصہ ہیں۔ بس اس بات کا ادراک ضرور رکھیں کہ اس کائنات میں اپنی شراکت اور اپنے وجود کو فائدہ مند بنانے کے لیے آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، اس کائنات کے لیے نہ کہ اپنے لیے۔ 40واں دن، جس شخص میں جفا کشی یا مشکلات کو جھیلنے کی سکت نہیں ہوتی وہ دنیا کی خوشی اور آرام کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ وقتی پریشانی میں اپنے مقصد کو ادھورا چھوڑ دینے والے ہمیشہ اپنی آتی ہوئی قسمت کو راستے سے ہی واپس موڑ دیتے ہیں۔ جب بھی مشکلات آئیں تو اپنی مضبوط ذہنی کیفیت سے خود کو یقین دلائیں کہ آپ ان پر قابو حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ طاقتور بنیں۔ 41واں دن، کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں۔ قابل رحم ہوتا ہے وہ شخص جو اپنے خیالات، تصورات اور عقائد پر یقین رکھنے کے بجائے شک و شبہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس ناکامی کے خوف کی وجہ سے ہماری تخلیقی صلاحیتیں تلف ہو جاتی ہیں۔ اپنے بے بنیاد خوف کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ خوف غربت کا خوف ہو سکتا ہے، ناکامی کا خوف ہو سکتا ہے، آزادی چھن جانے کا خوف ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کی نفسیات کا حصہ ہے، لیکن اس خوف کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بنائیں بلکہ موٹیویشن بنائیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو فلاں اہم چیز مجھ سے چھن جائے گی۔ 42واں دن، ہم میں سے زیادہ طاقتور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی ذات پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ہمیشہ خود مختار سوچ رکھیں اور اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں۔ اپنی قوت ارادی اور ذاتی ضبط کو کنٹرول رکھیں،
کیونکہ آپ اپنی ذاتی قوت کی بنیاد پر کوئی بھی کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ سے ایسا برتاؤ کریں جیسے آپ اپنے سب سے بہترین دوست ہیں۔ اپنے ہر کام کی ذمہ داری خود قبول کریں تاکہ آپ کی قوت ارادی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔